عزیز طلباء و طالبات، آج کی یہ بابرکت ساعت ہمارے لیے نہایت ہی خوش نصیب اور باعث ہے کہ یہ قرآن لیکچر سیریز کا آج ہمارا تیسرا دن ہے، اور یہ ہمارے کالج کا اعزاز ہے کہ یہ نورانی سلسلہ مسلسل 5ویں سال بھی پورے آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ یہ صرف ایک پروگرام نہیں بلکہ دلوں کی اصلاح، فکر کی بیداری، قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کا بہترین رشتہ ہے۔ ہماری یہ روایت رہی ہے کہ اس بابرکت پروگرام کی سرپرستی اور رہنمائی ہمارے نہایت ہی قابل احترام پرنسپل ڈاکٹر مظہر احمد فاروقی صاحب فرمائیں گے، جو ہمیشہ دینی تعلیمی سرگرمیوں کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ ہماری یہ خوبصورت اور بابرکت روایت رہی ہے کہ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن ہی وہ نور ہے جس سے ہر محفل کو زندگی ملتی ہے، ہر آغاز کو برکت نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے ساتھی لیکچرر مولانا مشیر ندوی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک سے اس بابرکت پروگرام کا آغاز فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم يأتك فاتبعنی اہدک صراطا سویا، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا، قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے تلاوت کی گئی آیتیں ہیں، اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ سچائی کے خوگر ربی تھے۔ یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ ابا جان آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام کر سکتی ہیں۔ ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے میری بات مان لیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتلا دوں گا۔ ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجئے، یقین جانیے کہ شیطان خدائے رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے اندیشہ ہے کہ خدائے رحمان کی طرف سے آپ کو کوئی عذاب نہ آ پکڑے جس کے نتیجے میں آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔ ان کے والد نے کہا ابراہیم کیا تم میرے خداؤں سے بیزار ہو؟ یاد رکھو اگر تم باز نہ آئے تو میں تم پر پتھر برساؤں گا، اور اب تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ ابراہیم نے کہا میں آپ کو رخصت کا سلام کرتا ہوں، میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ سچ فرمایا رب عظیم نے۔
صحرا میں جنگلوں میں بیاباں میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیاباں میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل کیا ہونے والا ہے قرآن میں پڑھو۔ یہ تھے مولانا مشیر ندوی آپ کے سامنے بہترین انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق قرآن کی آیت تلاوت کر رہے تھے۔ اب ظاہراً یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے درمیان مہمان موجود ہے، اور ہر مہمان کا تعارف ہمارے لیے باعث مسرت رہتا ہے، اور ہم جان بھی جاتے ہیں کہ ایک شخصیت کیا ہے۔ میں آئے ہوئے مہمانان کا تعارف کرانے کے لیے مولانا عتیق الرحمن صاحب ندوی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور مہمان کا تعارف پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہمان مقرر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں شیخ ولید ندوی، ان کا تعلق نئے گاؤں سے۔ نئے گاؤں کا ذہن میں آتے ہی ہم لوگوں کے تصور میں یہ رہتا کہ ہر گھر میں حافظ عالم موجود ہے، تو یہ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جس میں دو حافظ ان کے چچا حافظ ہیں، ان کے والد جو تو عالم ہیں، ندوی ہیں۔ یہ شیخ زکریا کے بیٹے ہیں شیخ ولید۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ ان کے والد بہت اچھا نورانی قاعدے کے ماہر ہیں شیخ زکریا۔ انہوں نے عقل کنویں سے اس کی ٹریننگ لے کر کے اور اورنگ آباد میں بہت ساری جگہوں پر انہوں نے جو ہے تو مکتب میں اس کی تعلیم دی، ان کے پاس پڑھا۔ اس کے بعد عکاش العلوم کا ایک شاخ چلتی ہے مدرسہ الیاس، وہاں پر ابتدائی تعلیم کچھ شعبہ حفظ وغیرہ میں پڑھا، اور اس کے بعد عقل کنواں گئے۔ عقل کنویں میں انہوں نے 3 سال تک مکمل حفظ کیا اور بہت اچھے استاذ کے زیر نگرانی پڑھے۔ وہاں سے آنے کے بعد ہمارے پاس جو حافظ بچے ہو جاتے ہیں ان کے لیے اسپیشل کورس رہتا، ڈائریکٹ عالمیت میں ان کو بٹھایا نہیں جاتا، بلکہ عالمیت کے کورس کے لیے اعدادیہ عالمیت کا ایک کلاس چلتی ہے، اس میں ان کا داخلہ جامع مسجد میں ہو گیا۔ اس میں ان کا 3 سال بچ جاتا، چونکہ عربی قرآن شریف پورا عربی میں یاد کیے ہوئے رہتے ہیں، اس لیے ان کو جو ہے تو عالمیت کی تھوڑی مشق کرا کے ان کے وقت بچ جاتا ہے۔ جیسے اپنے پاس جو ڈی ایڈ بی ایڈ کی کرتے ہیں تو ان کو بی اے سیکنڈ ایئر میں جس طرح سے ایڈمیشن ملتا ہے، اس طرح سے ہمارے پاس مدارس میں ہے کہ جو حافظ ہوتا ہے ان کا سال بچے، ان کو جو ہے اعدادیہ عالمیت میں ڈال کر کے 2 سال 3 سال ان کا بچ کر کے آگے جاتا۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ سال تک جامع مسجد میں تعلیم حاصل کی، مگر ان کو شوق تھا بڑے، اور ان کے والد کا بھی ارادہ تھا کہ ان کو بڑے ادارے میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں جلد سے جلد بھیجا جائے، اور جامع مسجد میں دیر لگ رہی تھی تو 2 سال کے لیے ان کو جالنہ میں ندوے کی ایک شاخ ہے مدرسہ فیض العلوم، ان کو وہاں ایڈمیشن کرا دیا اور جلدی سے یہ ندوے چلے گئے۔ اور ندوے میں جس سال یہ پہنچے اور 2-3 سال کے بعد جب ان کی عالمیت وہاں سے مکمل ہوئی تو اس سال ان کو لاک ڈاؤن لگ گیا تھا، بڑی مشکل سے وہاں سے واپس آئے، اور پھر لاک ڈاؤن کے بعد گئے وہاں پر عالمیت مکمل ہونے کے بعد فضیلت کی، 2 سال فضیلت کا کورس کیا۔ فضیلت ہر مدرسے کا الگ الگ سسٹم، الگ الگ کورس ہوتا ہے۔ جیسے دارالعلوم دیوبند کے جتنے بھی مدارس ہیں اس میں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے، دارالعلوم ندوۃ العلماء میں جو کورس ہے اس میں جو تو درس نظامی سے تھوڑی سی ترتیب ہٹ کر ہے۔ تو ندوے میں عالمیت کے کورس میں کچھ یعنی دین کی اہم کتابیں پڑھائی جاتی ہے، اور جو مضبوط کورس ہوتا ہے خصوصی بولتے ہیں اس کو خصوصی درجات کے لیے فضیلت کے 2 سال ہیں۔ تو انہوں نے فضیلت کے 2 سال کیا، فضیلت انہوں نے حدیث میں کی، اور اس کے بعد وہیں پر دارالفتہ بھی ہے۔ عالمیت ہونے کے بعد اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹیسٹ دینے کے بعد دارالفتہ میں ایڈمیشن ہوتا ہے۔ دارالفتہ بولے تو جو دین کی باریک باریک باتیں جو ہوتی ہے، مسائل پہ جو بحث ہوتی ہے، اس میں جو تو دین کی جو افتاء کی ساری کتابیں ہوتی ہے، فتویٰ کیسے دیا جائے اور دارالقضاء میں قضاءت کیسے کی جائے، وہ ساری چیزیں وہاں سکھائی جاتی ہیں۔ انہوں نے مکمل کورس دارالفتہ کا بھی کیا۔ اس کے بعد 2023 میں فارغ ہو کر اورنگ آباد میں آ گئے۔ اورنگ آباد میں آنے کے بعد کوشش کی بہت سارے بڑے اداروں میں، مگر ہم لوگ سب دیکھتے ہیں کہ جہاں جتنی بڑا ادارہ ہوتا ہے اتنا وہاں جو تو بڑے جو تو سورس لگتے ہیں۔ انہوں نے بہت کوشش کی جامع مسجد میں، مگر جامع مسجد میں چونکہ جگہ خالی نہیں ہونے کی وجہ سے ان کو وقت نہیں ملا، مگر یہ پیچھے نہیں ہٹے، مکاتب کی طرف ان کا توجہ آ گئی، تو انہوں نے مکاتب پر زور دیا، چھوٹے چھوٹے مکتب پر، چونکہ بچپن سے نورانی قاعدے پر ان کے والد کی بھی توجہ تھی، محنت تھی، اس پر ان کو کمان حاصل تھا۔
تو انہوں نے سب سے پہلا مکتب، ان کے جو تو ماموں ہیں مسجد رشید کے جو امام ہیں، یہ ان کے ماموں ہیں جو حکیم بھی ہیں، قاری اسلم صاحب، ان کی نگرانی میں مکتب چلتا ہے. تو انہوں نے وہاں پر جو تو بہت محنت کی، 2 سال میں اتنی محنت کی کہ وہ بستی میں آج جو ہے تو ہر گھر سے جو تو تجویز کے ساتھ میں بچے پڑھنے والے ہیں. اور 12 پلے کی ایک مسجد میں اسی سال سے جو تو انہوں نے امامت شروع کی، اور باقاعدہ جس سال سے یہ حفظ مکمل کیا ہے محراب سناتے ہیں. اور ہم لوگ چونکہ دینی تعلق رکھنے والے جو مولوی اور حفاظ ہوتے ہیں، وہ اس بات کی گارنٹی ہے جو ہر سال حفظ محراب سناتا ہے اس کا قرآن کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا. تو یہ مفتی صاحب کے ساتھ میں یہ چیز ہے کہ ہر سال محراب سناتے ہیں، موقع لگتا ہے تو 3 پارے بھی کہیں سنا دیتے ہیں. تو حفظ بھی بہت اچھا ہے، تعلیم بھی بہت اچھی ہے، اور اس پر محنت بھی کر رہے ہیں، خطاب بھی اچھا کرتے ہیں، تقریریں بھی کرتے ہیں، بہت اچھے مقرر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے جو تو زور بیان میں اور قوت اور طاقت دے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو بھی بیان فرمائے ہم لوگوں کے لیے جو تو ہدایت اور مسئلے راہ ثابت ہوں. یہ تھے مولانا عتیق الرحمن ندوی، آپ کے سامنے مفتی ولید صاحب کا تعارف پیش کر رہے تھے. اب میں مہمانان کے تعارف کے بعد میں کالج کے پرنسپل ڈاکٹر مظہر احمد فاروقی صاحب سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے ہوئے مہمانان کو تحفہ پیش کر کر ان کا استقبال کریں. مہمان کے استقبال کے بعد اب میں بلا کسی تاخیر کے آج کے پروگرام کے اصل موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی جو توحید، صبر، توکل اور قربانی کا عظیم نمونہ ہے، اس موضوع پر اظہار خیال کرنے کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں محترم مفتی مکرم مفتی ولید صاحب کو کہ جو آئے اور اس عظیم پیغام سے ہم سب کو روشناس کرائے کہ اللہ کے راستے میں قربانی کا اصل ہی کامیابی ہے. دیوان کی یہ شوق وہ نغمہ کر بلند، دیوان کی یہ شوق میں وہ نغمہ کر بلند، ایک روح دوڑ جائے رگے کائنات میں، لے کر حریم حسن میں آہو جنون شوق، لے کر حریم حسن میں آہو جنون شوق، سرتا قدم جو غرق ہو نور حیات میں. مفتی ولید صاحب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم قابل قدر صدر جلسہ اور تمام ہی اس کالج کے اساتذہ کرام اور تمام سامعین و سامعات، آج کا جو موضوع ہے وہ ہم سب جانتے گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پر گئے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا. تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سننے سے پہلے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کا ذکر قرآن نے کیا گیا مختلف جگہوں پر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اور انبیاء علیہ السلام میں تمام انبیاء میں 5 اولو العزم پیغمبر ہوئے، جس میں سے تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، پہلے نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام جو ہم نے ان کے تعلق سے سماعت فرمایا پہلے دن، جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے اور پورے دنیا کے والد گئے اور آنے والے قیامت تک کے۔ اور دوسرے نمبر پر جو نسل چلی گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے چلی گئے۔ ہم نے ان کے تعلق سے بھی دوسرے دن سماعت فرمایا گیا مولانا عرفان صاحب کاشفی سے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے مولانا سعید احمد صاحب پالنپوری انہوں نے لکھا گیا کہ بائبل کے حوالے سے ان کے دونوں کے درمیان 10 نسلوں کا یا 10 واسطوں کا فرق ہے۔ اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد انبیاء تو آئے، لیکن کوئی اولو العزم پیغمبر، کوئی بڑے پیغمبر نہیں آئے، یہاں تک کہ تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کتنا فرق ہے اس کا اندازہ مفسرین نے بیان نہیں کیا گیا۔ بعض لوگوں نے الگ الگ اندازے لگائے ہیں، لیکن کوئی قابل اعتماد روایت نہیں ملی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے، تمام کے تمام انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں ہوئے۔ یہاں تک کہ بعض مفسرین نے لکھا گیا، روح المعانی میں اس کو بیان کیا گیا، اسی طرح معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے اس کو بیان کیا گیا بحوالے تفسیر مظہری کے، اور مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نے بھی اس کو بیان کیا گیا کہ تقریباً 1 لاکھ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہے۔ اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ پیغمبر تو تمام آئے، 1 لاکھ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آئے، ایک بڑی تعداد انبیاء کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد میں تمام آسمانی کتابیں بھی جو نازل ہوئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسلوں کے اندر ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی تمام آسمانی کتابیں بھی نازل ہوئی۔ چاروں جو بڑی آسمانی کتاب گئے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں جو انبیاء آئے انہی پر نازل ہوئی۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی اولو العزم پیغمبر کی شخصیت گئے، ابو الانبیاء گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا آغاز میں وہی سے شروع کرتا ہوں جہاں سے ہمارے مولانا مشیر صاحب ندوی نے تلاوت فرمائی تھی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی کہلوایا جا رکھا گیا، آپ کا یاد، آپ کا تذکرہ۔ کیوں؟ وجہ کیا گئے؟ آگے خود قرآن کریم اس کا بیان فرماتا ہے اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صدیق تھے اور نبی بھی تھے، صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ یہ صدیقیت کا مقام بڑا اونچا مقام گئے، صدیقیت کا مقام جو گئے بہت اونچا مقام گئے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا گئے۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام صدیق ہوتے گئے، لیکن ہر صدیق نبی نہیں ہو سکتے۔ تمام نبی صدیق ہے لیکن ہر صدیق نبی نہیں ہو سکتا۔ اور صدیقیت کا یہ جو مقام تھا یہ نبیوں کے ساتھ خاص تھا۔ اس کے بعد صدیق یہ قیامت تک کے بن سکتے گئے، ہم میں سے کوئی بھی صدیق بن سکتا گئے۔
صدیق کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ آدمی سچ بولتا رہے، آدمی سچ بولتا رہے، سچ کام کرتا رہے، یہاں تک کہ جب وہ سچ بولتا رہتا ہے کہ سچ کام کرتا رہتا ہے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو صدیقوں کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ اور جب آدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹے کام کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کا کذاب کے اندر لکھ لیتے ہیں، جھوٹے کے اندر اس کا شمار فرما دیتے ہیں۔ لہذا تو ہم سب اس بات کی کوشش کریں کہ ہم صدیق بنیں، صدیق والے کام کریں۔ اور آج خاص طور سے صدیق کے تعلق سے تفسیر روح المعانی کے اندر 3 چیزیں نقل کی گئی، 3 قول انہوں نے بتایا گئے کہ صدیق کس کو کہا جائے گا، صدیق کس کو کہا جائے گا۔ سب سے پہلی چیز جو صدیق کے تعلق سے کہی گئی کہ صدیق کس کو کہا جائے گا، تو پہلا قول یہ ہے کہ جس کا قال و فعل دونوں برابر ہو، یعنی اس کے بات میں اور اس کے عمل میں تضاد نہ ہو، زبان سے کچھ کہہ رہا ہے اور عمل اس کا وہ چیز نہیں بتلا رہا ہو، یعنی جس کی بات بھی صحیح ہے، جس کا عمل بھی صحیح ہے، جس کی بات بھی سچی ہے، جس کا عمل بھی سچا ہے، وہ صدیق کہلائے گا۔ اور قرآن کریم میں اس کو دوسری جگہ پر بھی سورہ صف کے اندر بھی بیان کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ قرآن کریم نے آنے والی قیامت تک کی دنیا تک مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، خاص طور سے یہاں پر خطاب گئے ایمان والوں سے کہ اے ایمان والو لم تقولون ما لا تفعلون، کہ تم ایسی بات کیوں کہتے ہو، ایسی بات کیوں کہا کرتے ہو جس پر تم خود عمل پیرا نہیں ہوتے۔ جن کے قول الگ ہے، جن کا عمل الگ ہے، جن کے قول اور عمل دونوں کے اندر تضاد گئے۔ اور آج ہمارے معاشرے کا جائزہ لیجئے، آج ہمارا خود جائزہ لیجئے، ہم زبان سے باتیں تو بڑی بڑی کر دیتے گئے، ہم زبان سے باتیں تو بڑی سچ کہتے گئے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے پچھلے نمبر پر ہوتے گئے۔ اور آج جھوٹ کا اتنا چلن ہو گیا کہ باپ بیٹے سے جھوٹ بول رکھا گئے، بیٹا باپ سے جھوٹ بول رکھا گئے، بھائی بھائی سے جھوٹ بول رکھا گئے، بہن بھائی سے جھوٹ بول رکھی گئے، بیٹی ماں سے جھوٹ بول رکھی گئے، ماں بیٹی سے جھوٹ بول رکھی گئے، دوست دوستوں سے جھوٹ بول رکھا گئے، معاشرہ ہر ایک دوسرے سے جھوٹ بول رکھا گئے۔ اور آج کل جو خاص طور سے فساد آ گئی ہے، یہ موبائل کے ذریعے سے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے سے اور یہ جو پروگرامات کے ذریعے سے، جس کو عجیب عجیب طرح کے پروگرامات کارٹون کے نام سے اور دوسرے نام سے، یہاں تک کہ فیملی شوز کے نام سے، اس کے اوپر بھی بعض اب تک جھوٹ کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ آدمی فون اٹھاتا ہے اور یہاں پر کھڑے ہوتا ہے تو آدمی فون اٹھا کر فوری کہتا ہے، اگر کسی اپنے دوست اور ساتھی کا آیا ہو تو کہتا ہے میں راستے میں گیا، ابھی گھر سے نکلا ہی نہیں ہے اور کہتا ہے راستے میں گیا۔ یہ معاشرے کا حال ہو چکا ہے، یہ معاشرے کا جائزہ ہو چکا ہے۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کا پیغام، ابراہیم علیہ السلام کی صفت اللہ رب العزت بیان فرما رہے گئے، انہ کان صدیقا نبیا، کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ صدیق نبی تھے۔ تو سب سے پہلی چیز ہمارے زندگی کے اندر اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے اگر کوئی چیز آنی چاہیے تو سب سے پہلے ہمارے اندر سچ آوے، سب سے پہلے ہمارا جھوٹ خالی ہوئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والا جھوٹ نہیں ہو سکتا، ایمان والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا نماز چھوڑ دے یہ تو ہو جائے گا، ایمان والا نماز چھوڑ دے یہ تو ہو جائے گا، ایمان والا کوئی دوسرا گناہ کا کام کر لے یہ تو ہو جائے گا، لیکن ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی 3 علامات بتلائی گئے، جس میں سب سے پہلی علامت یہی بتلائی گئے کہ منافق کی سب سے پہلی علامت ہے جب زبان کھولتا ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایمان والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے گھر کا جائزہ لیں۔ اگر یہ صفت کہیں ہمارے اندر گئے تو گویا کہ منافق والی صفت گئے، کیونکہ منافق کا دور تو ختم ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بتلا دیا گیا کہ منافق جو تھے ان کی ایک فہرست جاری ہو گئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے حضرت حذیفہ بن الیمان، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منافقوں کی لسٹ دے دی تھی، اور منافقوں کی لسٹ جب دے دی تھی تو حضرت عمر
بڑے فکر مند رہتے تھے اپنے تعلق سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بتائی ہوئی لسٹ سے، اور بار بار جا کے حضرت حذیفہ بن الیمان سے یہ کہتے تھے کہ یہ بتا دیجئے کہ اس کے اندر کون کون شامل گئے، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ وہ فہرست کے اندر میرا بھی نام شامل گئے۔ جو حضرت عمر جلیل القدر صحابی گئے، حضرت عمر ایسے اولو العزم صحابی گئے جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں گئے، اور میرے بعد اگر کسی کو نبی بنا دیا جاتا تو لکان عمر، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے۔ اگر اللہ کے رسول کے بعد اگر کسی کو نبوت ملتی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے گئے۔ تو آپ کی عظمت اور بلندی کے لیے صرف اللہ کے رسول کا اتنا قول کافی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ لکان عمر، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے گئے۔ وہ اتنے جلیل القدر صحابی گئے اور وہ ڈر رہ گئے اس بات سے کہ کہیں منافقوں کی لسٹ میں میرا نام نہ آ جائے۔ اور منافق والی صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتا دی گئے تو ہم کو اس بات سے ڈرنا، کیونکہ منافق کی اب فہرست جاری نہیں ہوں گی، لیکن منافقوں کی موٹی موٹی علامتیں بتا دی گئی ہے، تو ہم اس بات سے ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ منافق والی صفت ہمارے اندر آ جائے۔ تو آدمی جب بھی بولے سچ بولے، جب بھی بات کرے سچ بولے، اپنی اولاد کی تربیت کرے، سچی تربیت کرے، اپنی اولاد کو بھی جھوٹ نہ سکھائے بچپن سے، اور ہم بھی خود سچ بولنے کے عادی رکھے، اپنی اولاد کو بھی سچ بولے، اپنے بھائیوں سے بھی سچ بات کرے، اپنے دوستوں سے بھی سچ بات کرے، اپنی زبان کو صاف اور ستھری رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری اسی زبان سے جھوٹ بولتا رکھے، ہماری اسی زبان سے غلط الفاظ نکلتے رکھے، ہماری اسی زبان سے غلط بیانی کرتے رکھے، ہماری اسی زبان سے ایک دم غلط اور گناہ والے الفاظ نکلتے رکھے، اور اس کے فوری بعد ہم قرآن کی تلاوت اسی زبان سے کر رکھے گئے، ہم اسی زبان سے اللہ کا نام لے رکھے گئے اور اسی زبان سے جھوٹ بول رکھے گئے۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامت بتائی ہے، اور تیسری بھی علامت بتائی ہے، انشاءاللہ اس کے تفسیر کا موقع ملے گا تو پھر کبھی بتائیں گے۔ تو انکو کان صدیقا نبیّا، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ ہم سچ بولتے رہے یہاں تک کہ ہمارا شمار صدیق کے اندر ہو جائے۔ تو ہم آج یہ پیغام لے کر اٹھے کہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے یہ پیغام لے کر جائے کہ ہمارے اندر سچ کے ہم عادی ہو جائیں گے اور جھوٹ سے اجتناب کریں گے۔ دوسری چیز، روح المعانی کے اندر صدیق کی تعریف لکھی گئے۔ پہلا تو یہ لکھا گیا کہ جس کا قول وہ فعل برابر ہو۔ دوسری چیز، اس کے اندر دوسرا قول یہ لکھا گیا کہ جس کا ظاہری اثر باطن پر نہ پڑے، جس کے ظاہر کا اثر، ظاہری چیزوں کا اثر باطن پر نہ پڑے۔ یعنی ہم معاشرے کے اندر زندگی گزار رکھے گئے، معاشرہ جھوٹ بول رکھا ہے تو ہم بھی جھوٹ بولنا سیکھ جائیں، معاشرہ دھوکہ دے رکھا گئے تو ہم اپنے ساتھ دوست دھوکہ دے رہے ہیں تو ہم بھی دھوکہ دینا سیکھ جائیں، یعنی اس کے ظاہر کا اثر ہمارے باطن پر پڑ گیا۔ اسی طرح معاشرے کے اندر اپنے دوستوں کے ساتھ زندگی گزار رہے، وہ گناہ کا کام کر رکھا گئے تو اس سے متاثر ہو کر ہم بھی گناہ کا کام کرنے لگ جائیں۔ یعنی کسی ظاہری چیز کا، دنیاوی ظاہری چیز کا اپنے باطن پر اثر نہ پڑے، اپنا باطن بھی صاف کو، اپنا دل بھی صاف کو۔ جب دل صاف ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال صاف ہو جاتے ہیں، تمام جسم صاف ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا اذا صلح صلح الجسد الکل واذا فسدت فسد الکل، جب دل صاف ہو گیا ہے تو پورا جسم اس کا صحیح صاف ہو جاتا ہے، اور جب دل خراب ہو جاتا ہے تو پورا اس کا جسم خراب ہو جاتا ہے، اس کی ذہن خراب ہو جاتا ہے، اس کی سوچ خراب ہو جاتی ہے، اس کی زبان خراب ہو جاتی ہے، اس کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہے، اس کا کان خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ ہر چیز کو اچھی چیز نہیں سمجھتا ہے، اور وہ گناہ والے کام اس کے دل سے نکلتے گئے، کیونکہ اس کا دل خراب ہو گیا ہے، وہ گناہ کی طرف اس کو مائل کرتا ہے۔ لہذا صدیق کی دوسری صفت یہ ہے کہ کسی ظاہری چیز کا اثر ہمارے باطن پر نہ پڑے۔ اور تیسری چیز صدیق کی یہ بتلائی ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو۔ یہ جہاں بھی اور وہ جہاں بھی ہم یہاں پر بھی زندگی گزارے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، اور آخرت کی جہاں بھی گئے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ یعنی اس اعتبار سے کہ ہم دنیا میں اندر زندگی گزار رکھے گئے، کسی کو دھوکہ دے سکتے گئے، کسی کو جھوٹ بول کر مال بیچ سکتے گئے، کسی کو اور فریب کر سکتے گئے، موقع گئے، کوئی دیکھنے والا نہیں گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں گئے، کوئی حساب کتاب لینے والا نہیں گئے، لیکن تب بھی اللہ رب العزت کا ڈر لگا رکھے، یعنی ہماری دنیا اور آخرت بھی اللہ رب العزت کے لیے۔
یہ صدیق کی صفت 3 صفت روح المعانی کے اندر بتائی گئے، لہٰذا ان تینوں صفات کو ہم اپنے اندر پیدا کریں اور اپنے آپ کو صدیق کے اندر شمار کریں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم سب جانتے گئے کہ پیدائش ایک ایسے گھرانے کے اندر ہوئی گئے جہاں پر بت کاری اور بتوں کو پوجا جاتا تھا، بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، اور صرف عبادت نہیں کی جاتی تھی بلکہ آپ کے والد، آپ کا خاندان بتوں کو تراشتا تھا اور بتوں کو مورتیاں بناتا تھا، یعنی ڈبل یہ تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت جس امت کی طرف ہوئی اس کے اندر کئی الگ الگ چیزوں کو خدا مانا جاتا تھا۔ ایک تو بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، مورتیوں کو پوجا جاتا تھا، دوسرے یہ کہ وقت کا بادشاہ جو تھا اس کو بھی خدا مانا جاتا تھا، اس کی عبادت کی جاتی تھی، اس کو سجدہ کیا جاتا تھا، اور اسی طرح ستاروں کو بھی سجدہ کیا جاتا تھا، ستاروں کی بھی پوجنے والے تھے۔ قرآن کریم میں مختلف دوسری جگہ 7ویں پارے کے اندر اس عنوان سے ستارے کے تعلق سے بیان آیا کہ اس کے ایک مکالمے آیا کہ میں وہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے وہ بات رکھوں گا۔ پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بعثت ہوئی گئے وہ اس طرف یعنی 3 طرح کے خداؤں کو مانا جاتا تھا۔ سب سے پہلے مورتیوں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، دوسرے یہ کہ وقت کا بادشاہ جو ہوتا تھا بادشاہوں کی عبادت کی جاتی تھی، ان کو خدا مانا جاتا تھا، ان کو پوجا جاتا تھا، تیسرے یہ کہ ستاروں کی پرستش کی جاتی تھی، ستاروں کو خدا مانا جاتا تھا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے اللہ رب العزت نے ان کے اندر دل کے اندر وہ رشد ہدایت رکھی تھی کہ وہ بتوں سے اور بتوں کی عبادت سے بیزار تھے، وہ شرک سے بیزار تھے، شرک کی نفرت ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اور وہ اپنے آپ کا جو مولانا نے تلاوت کی آیت کے اندر، اس کے اندر آخری 2 آیتوں کے اندر انہیں اپنی برات بھی اظہار کی گئی کہ یعنی اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے کو، اللہ کے علاوہ تم جن کو حاجت روا کہتے کو، اللہ کے علاوہ تم جن سے منتیں مانگتے کو، اللہ کے علاوہ جن کو تم پوجا کرتے کو، اللہ کے علاوہ جن کو تم اپنا دکھڑا بیان سناتے کو، اللہ کے علاوہ تم جس نے دوسروں سے کام بناتے کو، وہ سب سے میں بیزار ہوں، میں آپ کو چھوڑتا ہوں۔ یہ ان آیتوں کے اندر گئے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں گئے میں ان سب سے بیزار ہوں، میں اپنی برات ظاہر کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اپنے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ سارا معاملہ گئے، یہ سارا سب کچھ ہو رہا ہے، بتوں کی عبادت ہو رہی ہے، بت بنائے جا رہے گے، تو انہوں نے سب سے پہلے دعوت دی اپنے والد محترم کو۔ نبی بننے کے بعد سب سے پہلے دعوت دی اپنے والد محترم کو۔ والد محترم سے خطاب کر کے کہا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا ينظر، کہ اے میرے والد محترم، اے میرے پیارے ابا جان، تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ بات کو سنتے گئے، جو نفع پہنچاتے گئے، نہ نقصان پہنچاتے گئے، نہ دیکھتے گئے اور نہ کھاتے گئے، نہ پیتے گئے، کوئی کام وہ خود سے نہیں کر سکتے، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، یہاں تک کہ اگر ان کے اوپر کوئی مکھی بھی بیٹھ جائے تو اس کو بھی نہیں اڑا سکتے، کہ کیوں تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ اور بڑے پیارے انداز میں 2-3 جگہ خطاب کر کر یہی کہا، یا ابدی کا لفظ استعمال کیا، بار بار یا ابدی کا لفظ استعمال کیا گیا کہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتنی فاتبعنی اہدک صراطا سویا، کہ میرے پیارے والد محترم، میرے پاس وہ علم گئے، اللہ رب العزت نے مجھ کو وہ علم عطا کیا گئے جو تم کو نہیں عطا کیا گئے، لہذا اہدک صراطا سویا، آپ میری اتباع کیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ پھر اس کے بعد مخاطب کر کے فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان، کہ اے میرے پیارے والد محترم، اے میرے پیارے ابا جان، شیطان کی عبادت مت کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان جو کہ بے شک وہ خدا کا نافرمان گئے، وہ رحمان کا نافرمان گئے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں آپ اس کی اتباع کرتے ہوئے، اس کی پیروی کرتے ہوئے، اس کی عبادت کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کو جہنم کی آگ لپیٹ لے۔ آپ نے یہ ترجمہ مولانا مشیر صاحب سے سماعت فرمایا کہ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں کی گئے، لیکن اس کے اندر ایک پیغام یہ دینا گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اگر کسی چیز کی نفی کی، سب سے پہلے اگر کسی چیز کے تعلق سے اپنی برات ظاہر کی تو وہ شرک سے ظاہر کی کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی، وہ اللہ رب العزت کی تلاش میں نکلے گئے اور اللہ رب العزت نے مختلف طرح سے ان کے آزمائش لی گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ رب العزت نے آزمائش لیتے رکھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے بڑے بڑے 5 امتحانات ہوئے، ویسے مفسرین نے الگ الگ، روح المعانی نے، اسی
طرح بیر محیط کے اندر، اسی طرح معارف القرآن میں، اسی طرح کئی ابن کثیر نے اور ابن جریر نے وہ جو امتحانات بتائے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو امتحانات اور جو آزمائش اللہ رب العزت نے لی گئے وہ 30 طریقے کے لیے 30 امتحانات اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گئے، جس میں سے 5 بڑے بڑے امتحانات ہوئے، جس میں سے 5 بڑے بڑے امتحانات ہوئے، جس میں سب سے پہلا امتحان یہ تھا کہ اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دینا، اپنے گھر والوں کو شرک کی برات بتانا، اپنے گھر والوں کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی تعلیم دینا، اپنے گھر والوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلانا۔ اور یاد رکھیے اگر اصلاح کا کام ہو رہا گئے، یاد رکھیے اگر دین کا پیغام پہنچانا گئے تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو تعلیم دینا کہ یہ آداب گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کر فرمایا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، سب سے پہلے اللہ رب العزت کے معاملے میں اپنے گھر والوں کو ڈرائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اصلاح کی کوشش کریں تو سب سے پہلے اپنے اولاد کی تربیت کریں، ہم اصلاح کی کوشش کریں تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، ہم اصلاح کی کوشش کریں جب ہم دین کا پیغام لے کر اٹھے، جب دین کا ہم علم بردار لے کر اٹھے، جب دین کے ایک پلیٹ فارم لے کر اٹھے تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو ہم اللہ رب العزت سے ڈرائے اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ایک بڑا پیغام ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ لمبا قصہ جو آپ نے سنا گئے اور بارگاہ سنتے گئے کہ پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بار بار مخاطب کر کے پکارتے رہے اور مخاطب بھی اس انداز میں کیے کہ والد کی توہین نہ ہوئی، والد کے کسی یعنی کیونکہ نبی تھے وقت کے، والد مشرک آدمی تھا، بتوں کا پجاری تھا، یعنی ایمان سے بیزار تھا، ایمان کے دل میں اس کی نفرت بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے والد کو جو خطاب کیا گئے بڑے پیارے انداز میں کیا گئے، نام لے کر نہیں پکارا گئے بلکہ یا ابتی کا لفظ استعمال کیا گئے۔ عربی میں یا ابتی کے اتنے انتہائی نرم و شفیق معنی آتے گئے کہ اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے والد محترم، 2-3 مرتبہ یہ خطاب کر کر فرمایا۔ تو اس سے بات یہ پتہ چلتی گئے کہ اگر والد مشرک بھی ہو، اگر والدین کافر بھی ہو، اگر والدین نافرمان بھی ہو اللہ رب العزت کے، اگر والدین فاسق و فاجر بھی ہو، تو اس کے باوجود والدین سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ہم بات کریں، گفتگو کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت خود فرما رکھا گئے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کہ یاد رکھو اگر کوئی اپنے والدین کو پائے یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے تو ان کے معاملے کے اندر نرمی کا معاملہ کرو، یہاں تک کہ قرآن کے اندر لفظ استعمال کیا کہ اف تک نہ کہو، ان کے سامنے زبان چڑھا کر بات نہ کرو، ولا تنہرہما ان کو جھڑکو مت، ولا وقل لہما قولا کریما اور ان کے ساتھ یہی ادب و عاجزی و انکساری والی بات کرو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے بات کر رکھے گئے، بار بار مخاطب کر کر کہہ رکھے گئے کہ یا ابتی، بار بار یہ کہہ رکھے گئے، بار بار یہ کہہ رکھے گئے کہ اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان۔ تو یاد رکھو کہ ہمیں والدین سے ادب کرنے کا، بات کرنے کا اور ان کے ادب و احترام کا طریقہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آج کے اس واقعے سے اور قرآن کریم کے واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم والدین کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کریں۔ قرآن کریم کا ایک طرف اصول گئے، دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر فرما رکھے گئے کہ اگر جنت چاہتے ہو تو والدین کی خدمت کرو، اگر جنت چاہتے ہو تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر جنت چاہتے ہو تو باپ کو راضی کرو، اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو تو باپ کو راضی کر لو، اگر جنت چاہتے ہو تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت کے ماں کی ایسی خدمت کرو کہ وہ دل سے دعائیں نکلے اور تمہارے لیے دنیا کے اندر ہی جنت کا فیصلہ ہو جاوے۔ اور باپ کی اللہ رب العزت کی رضاعت کو باپ کی رضاعت کے ساتھ ملا دیا گیا۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ہم والدین کے ساتھ تو والدہ کے ساتھ تو اچھے سے بات کر لیتے گئے، والدہ کے ساتھ تو میٹھے بول لیتے گئے، لیکن باپ کی بات نہیں سنتے گئے۔ والد صاحب کچھ بولے اور ہمارے دل کو اگر وہ بات گوارنے پہنچی تو سر آگ چڑھا دیتے گئے، منہ پھیر لیتے گئے، اور یہاں تک کہ بعض لوگ جھڑکتے گئے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا گئے کہ بعض لوگ معاشرے کا یہ حال ہو چکا گئے کہ والدین کو گالی سے بات کرتے گئے، گالی دیتے گئے، یہاں تک کہ یہ بھی معاملہ ہو چکا گئے کہ کئی اولاد اپنے والد کو مارتی بھی گئے۔ بوڑھے ماں باپ
گھر کے اندر پتہ چلا بڑھاپے میں آدمی کو بہت ساری چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہے، کہیں گھر کے اندر گندگی کر دیے یا کچھ گر گیا یا کچھ سامان ٹوٹ گیا یا کچھ آپ کے دل کے خلاف مرضی کے خلاف بات ہو گئی تو یہاں تک کہ مارتے بھی گئے۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم ایک طرف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا گئے، ایک طرف تو ہم اسلام کے تعلیم سے آراستہ گئے، ایک طرف تو ہم بڑے پڑھے لکھے کہلاتے گئے، اور دوسری طرف ہمارا والدین کے ساتھ کیا رویہ گئے، دوسری طرف ہماری زبان والدین کے ساتھ کیا استعمال کر رکھے گئے۔ اللہ رب العزت کی رضا جو چاہیے، میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی رضا باپ کی رضا کے ساتھ ہے، فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، یعنی اللہ رب العزت کی رضا چاہتے ہو تو سب سے پہلے والد کی رضا چاہو، سب سے پہلے والد آپ سے خوش ہو جائے۔ اگر والد صاحب آپ سے خوش ہے تو اللہ رب العزت بھی آپ سے خوش ہو جائے گا، اور والدین دونوں آپ سے خوش گئے تو یہ سمجھ لیجئے ہما جنت کو ونارک، یعنی والدین وہ گئے جو تیری جنت بھی اور جہنم بھی گئے۔ اگر ان کی صحیح سے خدمت کر کر آپ جنت بھی کما سکتے گئے، اور ان کی نافرمانی کر کر، ان کو تکلیف پہنچا کر ان کے دل کو ٹھیس پہنچا کر، اور بار بار ان کی عزت آمیز الفاظ کے یہ کہہ کر ان کو تکلیف پہنچائی جائے، تو وہی یاد رکھیے ہما نارک، وہ دونوں تیری جہنم بھی گئے۔ آدمی دنیا کے اندر تو بہت ترقی کر لے گا، آدمی دنیا کے اندر بڑے اونچے مقام پر پہنچ جائے گا، آدمی دنیا کے اندر بلندیوں پر پہنچ جائے گا، لیکن یاد رکھیے اگر اس کے والدین خوش نہیں گئے، اگر اس کے والدین اس سے راضی نہیں گئے، اگر والدین سے وہ صحیح سے بات نہیں کرتا گئے، تو یاد رکھیے وہ دنیا میں بھی پریشان رہے گا اور آخرت میں ڈیفینیٹلی پریشان رہے گا، آخرت میں بظاہر پریشان رہے گا۔ اللہ رب العزت نے کیونکہ ان دونوں کے اوپر اپنی رضاعت کو رکھا گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا صحابہ سے خطاب کر کر فرمایا گئے کہ صرف دین کے معاملے میں، صرف اللہ کے معاملے میں اپنے والدین کی بات نہیں مانی جائے گی، باقی اگر وہ کچھ بھی بات کر رہے گے جو آپ کے خلاف کو، جو آپ کے مرضی کے خلاف کو، جو آپ کا دل نہیں چاہتا گے، جو آپ کی طبیعت نہیں چاہتی گے، تب بھی ان کی بات ادب انتہائی کے ساتھ سنیے، اور جب ان سے بات کی جائیں گی، جب ان کو مخاطب کیا جائے گا تو اونچی آواز میں نہ بولا جائے گا، جب ان کو بات کی جائیں گی تو ان کو جھڑکانے جائے گا، ان سے کہا جائے گا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ قرآن کریم اصول بتا رکھا گئے، حضرت ابراہیم کا واقعہ اصول بتا رکھا گئے کہ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، اے میری پیاری والدہ محترمہ، اے میری امی جان کہہ کر خطاب کیا جائے گا، ان کا نام لے کر پکارا جائے گا۔ اور قرآن نے تو ایک لفظ استعمال کیا ہے اف، قرآن نے تو بھی وہ بتانے کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن یاد رکھیے اردو میں اس کا ترجمہ نہیں ہوتا گیا، اور اس کو الفاظ بھی نہیں لکھ سکتے گئے۔ جب کوئی آدمی کچھ کہتا گیا اور ہم کو کوئی بات ناگواری کہتی ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں، اس کو لکھتے نہیں ہے، یہ لکھا نہیں جاتا ہے، کوئی زبان میں نہیں لکھا جائے گا، اس کا ساؤنڈ بھی ادا نہیں ہوگا کسی زبان کے اندر، جو وہ یہ کرتے گئے نا ناگواری کے ساتھ۔ تو قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے اپنے والدین کے سامنے۔ آپ کو بات اگر ناگوار لگتی ہے آپ خاموشی سے سن لیجئے، آپ نیچا سر کر کے بات کیجئے، آپ سر مت اٹھائیے ان کے سامنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جگہ یہ خطاب کر کر اپنے والد سے کہا کہ اے میرے پیارے والد محترم۔ اس کے بعد دین کی دعوت دی، دین کی دعوت بھی اللہ رب العزت کی طرف بھی بلایا، تو اپنے گھر سے اسٹارٹ کیا، اور والد صاحب نے اس کے بدلے میں کیا کیا، جو وقت کے نبی گئے، والد صاحب نے بالکل ایک دم کڑک انداز میں بات کی گئے، سیدھا خطاب کر کر فرمایا گیا کہ یا ابراہیم کا لفظ استعمال کیا اور سخت انداز میں، اور اس کے آگے کہا کہ اگر تم ہمارے خداؤں سے منہ موڑتے ہو لأرجمنک، میں ضرور بھی ضرور تم کا سنسار کر دوں گا، یعنی پتھر مار مار کے تمہارا قتل کر دیں گا اگر تم باز نہیں آئے اپنی حرکتوں سے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا اور کہا سلام علیک، میں آپ کو سلام کر کر نکلتا ہوں، سأستغفر لک ربی، ان قریب میں آپ کے میرے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، دعائیں کروں گا۔ یہاں 2 مسئلے گئے قابل غور گئے، ہم اس کی طرف توجہ رکھیں۔ سلام علیک، آپ کے والد تو مشرک تھے، کافر تھے، ایمان والے نہیں تھے، تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا گیا اور مسئلہ یہ گئے کہ غیر مسلم کو سلام کر سکتے گئے، پہلا سوال یہ گئے۔ دوسرا سوال کہ غیر مسلم کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگ سکتے گئے، کہ غیر مسلم کے لیے اللہ رب العزت سے استغفار کر سکتے گئے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ قرآن کریم بتا رکھا گیا
تو یاد رکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو والد صاحب کے لیے دعا کی تھی، یہ ہدایت کے لیے دعا کی تھی، اور یہ دعا اس وقت کی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا، جب سورہ برات کی آیت نازل ہو گئی، اور اسی طرح دوسری جگہ غالباً سورہ تغابن کے اندر وہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے لیے دعا نہیں کی۔ اور اسی طرح ایک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ جو آپ کے چاچا ابو طالب گئے، جب آپ کا آخری وقت گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رکھے گئے جو ابو طالب نے بچپن سے لے کر آپ کی ایسی خدمت کی، ہر وقت آپ کے ساتھ رہ گئے، ہر لحظہ ہر پریشانی میں آپ کے، ہر لمحہ آپ کے لیے ڈٹ کر کھڑے رکھے، ہر محاذ کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھے۔ جب انتقال کے وقت قریب گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے چاچا سے کہہ رہے کہ چاچا جان ایک مرتبہ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، ایک مرتبہ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، میں اللہ رب العزت سے آپ کی سفارش کروں گا۔ یہاں تک کہ یہ معاملہ ہوا، وقت قریب آیا، لیکن یاد رکھیے قرآن کریم کا اصول ہے، اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے کہ اسی کو ہدایت کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کہ ہدایت نہیں کہتا ہے۔ اللہ رب العزت کی اگر ہدایت شامل حال رکھی تو وہی ہدایت کرتا ہے، اور اگر کسی کے ذمے ہدایت نہیں لکھی گئے تو پھر اس کو ہدایت کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے۔ سارا علم حاصل ہوتا ہے، ساری معلومات اس کے پاس ہوتی ہے، ساری چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو صحیح کام کی ہدایت نہیں ملتی ہے، کیونکہ ہدایت کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں دینا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت فرما رہے کہ اے محمد کیا آپ ہدایت دے دیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہدایت صرف اسی کو ہوں گی جس کو اللہ رب العزت چاہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کی بھی حق میں ہدایت نہیں لکھی تھی، اور یہاں پر ایک مسئلہ یہ یاد رکھیے، مسئلے کی طرف بات چل رہی تھی تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا نہیں کی، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا کے انتقال کے بعد کہا تھا یہ بات کہ میں اس وقت تک دعا کرتے رہوں گا آپ کی مغفرت کی جب تک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی حکم نازل نہ ہو جاوے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتلا کے دیا گیا، اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے چاچا کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ غیر مسلم کو سلام کر سکتے ہیں کہ نہیں، اس میں مفسرین کا اختلاف ہوا گیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اگر ہدایت کی نیت سے گئے، اس میں دو ہی لوگ ہیں ابن کثیر اور ابن جریر، اگر ہدایت کی نیت سے گئے اور معاملہ یہ چل رہا ہے تو ان کو سلام کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے عام معاملے کے اندر ہم سلام میں پہل نہ کریں۔ اگر کوئی سلام کر دیتا ہے، غیر مسلم پہلے آ کر ہم سے مل لیتا ہے اور سلام کرتا ہے، تو اس کے جواب میں ہداک اللہ کہے گے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سلام کا جواب بھی دے سکے اس معنی کے اندر کہ اللہ اس کو ہدایت سے نوازے، لیکن ایک مفسرین کی بڑی تعداد ہے جو کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کو سلام نہیں کر سکتے گے، لہذا یہ مسئلہ ہمارے ذہن میں رہے۔ دوسری چیز کہ جب انہوں نے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس کے بعد چھوڑ دیے، تو یاد رکھیے یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ کسی کی نسبت کل آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کام نہ آئے گی، کسی کی بھی نسبت، چاہے کوئی بھی ہو، نبی کے والد ہو، نبی کا بیٹا ہو، نبی کی بیوی ہو، نبی کے خاندان والے ہو، اگر وہ کبھی شرک کے اوپر گئے اور ان کی موت اسلام سے ہٹ کر ہوئی گئے تو آخری وقت میں کل حشر کے میدان میں اللہ رب العزت کے سامنے وہ نسبت کام نہ آئے گی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے اندر گئے، جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا مشرکوں کے ساتھ تھا، کافروں کے ساتھ تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ہمارے ساتھ چل لے، لیکن وہ نہ مانا اور والد محترم سے کہنے لگا کہ عنقریب میں اونچی پہاڑی اور چوٹی کے اوپر چڑھ جاؤں گا، لیکن پانی کے اتنا سخت تھا اس کو بہا کر لے گیا۔ جب کشتی ایک جگہ پر جودی پہاڑی نام پر رکی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تو فوری اللہ رب العزت کی جانب سے سخت الفاظ کے اندر وہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اور حضرت نوح کو حکم دیا گیا کہ وہ لیس من اہلک، کہ وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا۔ یاد رکھیے نسبت باپ بیٹے کی نہیں ہوتی ہے، نسبت باپ بیٹے کی تو ہوتی ہے، لیکن جہاں اسلام کا معاملہ آئے گا وہاں نسبت اسلام کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت فرما رکھے گا
لیس من اہلک، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، تیرے اہل و عیال میں سے نہیں تھا، اس کا حشر کفاروں کے ساتھ ہونا گئے، اس کا حشر مشرکین کے ساتھ ہونا گئے۔ اسی طرح اگر نبی کے والد بھی گئے تو ان کی بھی نسبتیں کام نہ آئیں گی۔ دنیا کے اندر تو چل جاتا گئے کہ فلاں صاحب کا بھتیجا گئے، فلاں صاحب کا بیٹا گئے، فلاں صاحب سے اس کا تعلق ہے، فلاں صاحب سے اس کا گہرے روابط گئے کہ اس کی بنیاد پر اس کا کر دیجئے، لیکن آخرت کے اندر یہ نہیں چلے گا۔ آخرت کے اندر فیصلہ چلے گا تو صرف ایمان اور غیر ایمان کا چلے گا۔ آخرت کے اندر فیصلہ اس بات پر ہوگا، توحید کے بارے اور شرک کے وہاں پر بالکل الگ کر کے رکھ دیا جائے گا۔ مشرک ایک سائڈ میں ہو جائیں گے، اللہ کو ماننے والے ایک سائڈ میں ہو جائیں گے، اور اللہ کو نہیں ماننے والے ایک سائڈ میں ہو جائیں گے۔ لہذا ایمان کو ہم سیکھیں۔ ایمان ہر چیز کے اندر ضروری ہے۔ ایمان کا تعلق آدمی کے دل سے گئے، ایمان کا تعلق آدمی کی زندگی سے گئے۔ اس زندگی کے اندر بھی زندگی گزارنے کے لیے سکیمانوں کے اندر اور دنیا کو کامیاب بنانے کے لیے ایمان شرط ہے۔ آخرت میں جنت میں داخلے کے لیے بھی ایمان شرط ہے۔ آخرت میں جہنم سے حفاظت کے لیے ایمان شرط ہے۔ آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی ایمان شرط ہے۔ ایمان کو ہم سیکھیں۔ ہم ساری چیزیں تو سیکھ لیتے گئے لیکن ایمان سگی معنوں میں نہیں سیکھتے گئے۔ بہت ساری چیزیں رسومات ہمارے اندر تیزی سے داخل ہو جاتی گئے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا گیا کہ ہم رسومات کے ذریعے سے کب شرک کی طرف نکل لیے گئے، کب اللہ رب العزت کا انکار کر بیٹھے گئے۔ اپنے زبان سے خاص کر عورتیں ہمارے معاشرے کے اندر ایسے الفاظ اپنے زبان سے نکالتی گئے کسی مصیبت اور پریشانی کے اندر کہ وہ کفر کے الفاظ اپنے زبان سے کہہ دیتی گئے اور ایمان سے خارج ہو چکی ہوتی گئے، یا ایسے کام یا ایسے افعال کر لیتی گئے یا جس کی وجہ سے وہ ایمان کے دائرے سے باہر ہو جاتی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا گئے۔ لہذا ہم رسومات سے بچے، غلط زبانی سے بچے، غلط الفاظ سے بچے، ناشکر الفاظ سے بچے۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ نسبت کل قیامت کے اندر کام نہ آئیں گی، چاہے نبی کا بیٹا ہو، چاہے نبی کا بھائی ہو، چاہے نبی کی بیوی ہو۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، وہ بھی دوسروں کے ساتھ تھی، وہ بھی مشرکین کے ساتھ تھی، لیکن وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں گئے۔ اور اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم، یہ بھی کل قیامت کے اندر حضرت ابراہیم کی کوئی نسبت کام نہ آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے قرآن کریم نے مختلف جگہ پر اتنے بیان کیے گئے کہ جس کے لیے بہت سارا وقت چاہیے، بہت ساری چیزیں چاہیے۔ یہ تو ایک ہی واقعے کے پس منظر چل رہا کہ یہ بات پوری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے اولو العزم شخصیت تھی، لہذا جب انہوں نے اپنے والد محترم کے لیے دعا کیے اور وہاں سے نکل لیے اور کہا اس بات کو کہ میں آپ کے وہ سب چیزوں سے بیزار ہوں جس سے آپ شرک کرتے گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس بات سے اور اس واقعے سے اور اس قول سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ شرک سے بیزاری ہمارے دل کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہو۔ جہاں کوئی شرک یا کام کر رکھے ہم وہاں جا بھی نہ، جہاں کہیں مشرک والا فعل ہو رہا ہے ہم اس قریب بھی نہ جائیں، نفرت ہمارے دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہو۔ جتنے جگہ شرک کے کام ہو رکھے گئے، جتنے جگہ ایسے کام ہو رکھے گئے جو اللہ رب العزت کے علاوہ دوسروں کی پوجا ہو رکھی گئے، دوسروں کو منایا جا رکھا گئے، دوسروں کے سامنے سجدے ہو رکھے گئے، ان کے تعلق سے ہماری نفرت دل کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہو، اور ہر معاملے کے اندر ہم یہ دیکھیں، ہر احکام کے اندر ہم یہ دیکھیں، ہر کام کے اندر ہم یہ معاملہ دیکھیں کہ کہیں ایسا نہ تو ہو کہ اس کے اندر اللہ کا حکم ہے بھی نہیں، کہ ایسا تو نہ ہو کہ میں کام کر لوں، وہ فعل کر لوں، وہ عمل کر لوں اور شرک کی طرف میرا کام چلا جائے، میرا فعل شرک کی طرف چلا جائے۔ کیونکہ شرک کے تعلق سے قرآن کریم میں دوسری جگہ بار بار مخاطب کر کر فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان جو ایک حکیم تھے، دانا تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی نصیحت کرتے ہوئے سب سے پہلی یہ نصیحت فرمائی تھی، بیٹے اللہ تعبد الا اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا۔ یاد رکھیے شرک جو کہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس دنیا کے اندر سب سے بڑا ظلم کوئی ہے تو وہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا حاجت روا سمجھنا، اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنی منتیں مانگنا، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے اپنے سجدے کرنا، اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے نظریں رکھنا، اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے قربانی کرنا، اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے روزے رکھنا، اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے صدقات کرنا، یہ ساری چیزیں شرک کے اندر داخل گئے۔ اور شرک کے تعلق سے قرآن کریم میں صاف الفاظ میں فرما دیا گیا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بڑا سخت ظلم ہے۔
بڑا ظلم ہے. اور اللہ رب العزت کل قیامت کے اندر بھی یہ معاملہ فرمائیں گے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کریں گے اللہ رب العزت ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے. اس کے علاوہ چاہے جیسے بھی گناہ کو، چاہے کوئی گناہ کبیرہ کر آیا ہو، چاہے جس کے پوری زندگی گناہ کے اندر گزرتی رہی ہو، لیکن اس کے دل میں صرف ایمان تھا، اس نے اللہ رب العزت کے علاوہ کس کو نہیں شریک کیا گیا ما دون ذلک لمن یشاء، تو اللہ رب العزت چاہیں گے تو اس کو معاف فرما دیں گے، اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، شرک والے عمل کو معاف نہیں فرمائیں گے. اگر ایک بندہ کے دن رات تہجد کی نمازیں پڑھتا ہے، نمازوں کا پابند ہے، رمضان کے روزے اہتمام کے ساتھ رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، ہر ایک کا حق ادا کرتا ہے، والدین کے صحیح حق ادا کرتا ہے، پوری اپنی زندگی جو گزار رکھا ہے وہ اسلام کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزار رکھا ہے، لیکن اگر شرک اس کے اندر تھوڑی پایا جائے تو اس کی زندگی بھر کا وہ عمل بیکار گیا اور ناکام گیا، کل آخرت میں اس کو وہ بچانے کے لیے کام نہ آئے گا. لہذا ہمارے اندر شرک سے بیزاری کو، ہم حضرت ابراہیم کے واقعے سے یہ پیغام لے کر اٹھے کہ ہمارے اندر توحید کی محبت، اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کر بڑھی ہو اور شرک سے ہم بیزار ہو. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک سے اتنے بیزار تھے، شروع ہی کے اندر جب وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، چھوٹے تھے، 17ویں پارے کے اندر اس کو فرمایا گیا، 17ویں پارے کے اندر اس کو پورا ذکر کیا گیا ہے، اس کو بتایا گیا یہ ہے کہ جب ان سے کہا گیا تھا کہ آپ بھی بتوں کی عبادت کیجئے تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں، اور انہوں نے خود یہی سوال کھڑا کیا تھا سب سے کہ آپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہو جو نفع پہنچاتے گئے، نہ نقصان پہنچاتے گئے، نہ کچھ کرتے گئے، نہ کھاتے گئے، نہ پیتے گئے، تو آپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ وجدنا آباءنا، یعنی ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو دیکھا تھا، ہمارے باپ دادا اسی قدم پر، نقش قدم پر چلتے آئے تھے، ہم اسی کی پیروی کریں گے، اپنے باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے. تو یاد رکھیے اگر ہماری خاندانی روایت چلی آ رہی ہے، ہماری خاندانی روایت چلی آ رہی ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے گھر کے اندر کوئی، اور وہ اسلام کے مخالف ہے، وہ شریعت کے مخالف ہے، وہ قرآن کے مخالف ہے، وہ مسائل کے مخالف ہے، وہ نبی کے طریقے کے مخالف ہے، تو اس کو چھوڑنا ضروری ہے، ورنہ وہ گناہ والا عمل ہوگا. اور ہر ایسی چیز جو دین کے اندر نہیں پیدا کی جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. تو ایسا جو طریقہ جو ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، اور شریعت کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، اسلام کے اندر، قرآن کے احکام کے اندر، نبی کے طریقے کے اندر اگر وہ چیز موجود نہیں ہے تو اس کو چھوڑنا ضروری ہے. دوسری چیز، اگر خاندان کا کوئی بڑا بزرگ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے سبق ملتا ہے، اگر خاندان کا کوئی بڑا بزرگ ہے، اگر وہ اسلام کے مخالف کام کرتا ہے، شریعت کے مخالف کام کرتا ہے، تو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو بات دین کی پہنچائی جائے گی، جیسے انہوں نے اپنے والد کو پہنچایا تھا. ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کی بے ادبی نہ کو، بات اچھی کو. تیسری چیز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ جب دین کی بات کی جائے گی، جب کہیں دین کا پیغام پہنچایا جائے گا، اور خاص کر غیر مسلموں کے اندر یا برادران وطن کے اندر یا اسلام کے علاوہ خاص طور سے، تو ایک داعی کو اس کے اندر حکمت بھری ہوئی ہونا، اس کے لہجے کے اندر، اس کی زبان کے اندر نرمی ہونا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات سے پتہ چلتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کی زبان سخت ہے اور آپ دین کے داعی بن کر پہنچ جائیں، اس سے نقصان ہوگا، بجائے فائدہ ہونے کے نقصان پہنچے گا. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے دعا مانگی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کہا تھا کہ اے اللہ رب العزت میرے بھائی کو نبی بنا دیجئے. کیوں؟ اس کی زبان اچھی ہے، اچھا بولتا ہے. تو اچھے بولنے سے مراد کیا ہے؟ اچھی بیان کرتا ہے. نکی جب بات کرتا ہے تو بڑی نرمی اور انتہائی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اس کی زبان کے کہ دل میں بات اتر جاتی ہے. لہٰذا حضرت ہارون علیہ السلام کو جو پیغمبری ملی ہے وہ صرف اپنی زبان کی وجہ سے ملی ہے. تو ہم اپنی زبان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے سے اور نبی کے دوسرے جو طریقے کے اس کے ذریعے سے ہم یہ پیغام، ہمارے آج کے یہ پیغام ہے کہ ہماری زبان صحیح سے ہو. جب بھی ہم دین کی بات کریں تو نرم بات کریں، جب بھی ہم کوئی دین کا معاملہ کرے تو حکمت کے ساتھ وہ عمل کرے، ہمارا قول اور فعل ایک ساتھ ہو. یہ نہ ہو کہ ہم زبان سے کچھ کہہ رکھیں گے اور باہر نکلتے کہ ہمارا اس کے عمل اس کے خلاف ہو. بالکل یہ نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ کہا کہ کیوں عبادت کرتے ہیں، کہ وہ ساری چیزیں بتائی گئی کہ ہمارے والد کو، ہمارے باپ داداؤں کو ہم نے ان کو پوچھتے ہوئے آیا گئے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ضرور ان کی گد بناؤں گا، یعنی ان کو سب کو توڑ دوں گا، بتوں کو. پھر وہ کئی دنوں کے بعد
وہ زمانہ گزر گیا، سب کے ذہنوں سے وہ بات نکل گئی، اور عید کا دن آیا، میلے کا دن آیا، اور تمام پورے گاؤں والے، پورے بستی سب مل کر میلے کی طرف رخ کیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ان کے والد نے کہا کہ ابراہیم چلیے آپ بھی ہمارے خوشی میں شامل ہو جائیے، تو انہوں نے فوری کہا انی انا سقیم، بے شک میں بیمار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کا دل بیمار رہتا تھا، مفسرین نے یہاں 2 قول لکھے کہ حضرت ابراہیم کا دل بیمار رہتا تھا کہ شرک کی وجہ سے، جو شرک کرتے تھے دل بیزار رہتا تھا، دل کو تکلیف پہنچی تھی، تو انی انا سقیم کہ بے شک میں بیمار ہوں۔ اس کے بعد سارا معاملہ، سب گاؤں والے تو چلے گئے، ایک بستی پوری خالی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کر موقع کا فائدہ اٹھائے اور قرآن لے کر اس جگہ پہنچے جہاں بت خانہ تھا، جہاں تمام بت رکھے ہوئے تھے، جہاں دیوتی دیوتاؤں کے سارے تصویریں اور وہ بنی ہوئی تھی، بت بنے ہوئے تھے، وہاں پر پہنچ گئے اور سب کو کلاڑی سے برابر کر دیا، اور جو بڑا تھا ان کا اس کو بڑے کو چھوڑ دیا اور اپنی کلاڑی اس کے گلے میں لٹکا دی، اور آ گئے اپنے گھر۔ جب گاؤں والے میلے سے واپس لوٹے تو سب سے پہلے چلیے کہ بتوں کی عبادت کرتے گئے۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب کہیں خوشی کا موقع آتا تھا تو بت خانے پہنچ جایا کرتے تھے سال کے اندر، تو جیسی کہ وہاں سے سب لوٹتے اور بت خانے کے اندر داخل ہوتے گئے تو سب حیرت زدہ ہو جاتے گئے کہ تمام بت ٹوٹے پڑے ہوئے گئے، کس کا ہاتھ، کس کا پیر، کس کا سر، سب کچھ گئے اور بڑا بس گئے۔ تو یہ سب کس نے کیا گئے، یہ سوال پیدا ہوتا گئے۔ تو سب کو تو معلوم نہیں تھا، لیکن بعض لوگوں کو معلوم تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت پہلے ایک بات کہی تھی کہ میں ان کے ضرور ان کے گد بناؤں گا، یعنی ان کو توڑ کر رکھ دوں گا۔ تو کہا گیا کہ فَتًى يَذْكُرُكُمْ يُقَالُ لَهُ ابراہیم، کہ ایک نوجوان گئے جس کا نام سنا جاتا ہے، جو خداؤں کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، جو بتوں کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا جاتا ہے، آگے کی بات، لیکن یہاں قرآن نے لفظ کے استعمال کیا، فتن کا لفظ استعمال کیا، فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، یعنی ایک نوجوان گئے، چڑھتی جوانی گئے، جو بتوں کے بارے میں برا بھلا بولتا گئے۔ تو یہاں سے ایک پیغام یہ ملتا ہے کہ اس لفظ کے ذریعے سے کہ انقلاب جو برپا کر سکتے گئے وہ نوجوان برپا کر سکتے گئے۔ قرآن کریم میں فتن کا لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، اور یہ عام بات لگی تھی، یہ پورے گاؤں والوں سے، پورے شہر سے، پورے بستی سے بغاوت تھی کہ جن کے بتوں کو، جن کی عبادت کیا جاتے تھے، جو تعظیم میں سب سے اوپر سمجھا جاتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کا قلعہ کما کر دیا، اور یہ جوانی کا عالم تھا۔ تو لہٰذا اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جوانی کا عالم، جو جوان ہوتا ہے کہ وہ انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ، جس کو 100 بہادروں کے برابر وہ تھا پہلوان، اس کو حضرت علی نے شہید کیا تھا، وہ بھی حضرت علی کا جو عمر تھی وہ جوانی کی عمر تھی۔ اسی طرح قسطنطینیہ جب فتح ہوا تھا، اسی طرح فلسطین، اسی طرح جب ترکی فتح ہوا تھا تو اس کو فتح کرنے والا بھی ایک نوجوان تھا، 17 سال کی عمر تھی۔ اسی طرح جب ہندوستان فتح ہوا تھا، محمد بن قاسم ہندوستان ایمان کی دعوت لے کر آئے تھے تو وہ بھی 17 سال کی عمر کے اندر آئے تھے، نوجوان تھے۔ تو لہذا نوجوان خاص طور سے اس تعلق سے کہ انقلاب جو برپا ہوگا وہ نوجوانوں سے ہوگا، اور جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے اساتذہ گئے، جو قوم کے بڑے گئے، وہ ہماری رہنمائی اور رہبری کریں گے، باقی کام جو انجام دیں گے وہ نوجوانوں سے کام انجام پائے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سارا معاملہ ہوا، پوچھا گیا کہ کیوں آپ نے کیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ ان کے بڑے سے پوچھیے کہ کس نے کیا کہ، اور سب وہ بات بتائی گئی۔ پھر اس کے بعد کوئی موقع نہیں ملا، سب نے ندامت سے سر نیچے کر دیے۔ بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، وقت کم رہ گیا کہ اس کے بعد سب نے سر ندامت نیچے سے کر دیے، اور سب اس بات پر طے ہو گئے کہ سب گواہ بن جاؤ ہمارے معبودوں کے خلاف۔ سب آپس میں مل کر گواہ بن گئے کہ ظاہر سی بات ایک جھوٹ کے لیے تمام آپس میں اتفاق کر لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر بادشاہ وقت کے پاس پہنچے، اور اس زمانے کا بادشاہ وقت نمرود تھا، اور پھر وہ آگ کا واقعہ پیش آیا گیا۔ پہلے اس سے پہلے نمرود سے بہت ساری باتیں ہوئی، ایک مکالمہ ہوا گیا، وہ تیسرے پارے میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تیسرے پارے کے اندر فرمایا گیا ہے کہ جب مکالمہ ہوا اس سے نمرود نے کہا کہ تم کس کو خدا مانتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے یہ جب انہوں نے توڑے تھے تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونی تھی، تو پوچھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نمرود خود یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کیا کرو۔
تو اب آپ نے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ مجھ کو خدا نہیں مانتے، بتوں کو خدا نہیں مانتے، تو آپ کس کو خدا مانتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت سے کے تعلق سے اس نے سوال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیارے انداز میں اس کا جواب دیے گئے کہ میرا خدا تو وہ ہے انا احیی و امید، کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، یحیی و یمیت، زندگی بھی عطا کرتا ہے اور موت بھی عطا کرتا ہے۔ نمرود فوری بول پڑا، ایک تو بے وقوف ہونے کی وجہ سے یا دوسرے صرف مذاق اڑانے کی وجہ سے اس نے یہ کہا کہ انا احیی و امید، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ فوری 2 قیدی بلائے گئے اور 2 قیدی کو بلانے کے بعد جس کو ایک پھانسی کی سزا ہونے والی تھی اس کو رہا کر دیا، اور جس کی رہائی ہونے والی تھی اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور کہتے کو میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ اس سے اس کا کام نہیں چلنے والا ہے، اس کا کام جو چلے گا۔ اس کے فوری بعد دوسری دلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا گیا وہ اس کے تعلق سے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو روز آنا مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے، لہٰذا اگر تو خدا ہے تو تو مغرب سے سورج کو نکال، تو آج ایسا کر۔ تو ایک دم دہشت میں پڑ گیا، وہ ایک دم پاگل ہو گیا، سمجھ میں نہیں آیا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ کا لفظ استعمال، سکیا گیا ایک دم بالکل۔ وہاں پر چاہتا وہ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر سکتا تھا، وہاں پر چاہتا وہ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ اشکال اٹھا سکتا تھا کہ آپ کا خدا روزانہ تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، لہٰذا آج مغرب سے نکال کر دکھائے، ہم بھی دیکھ لیں گے اور دنیا بھی دیکھ لیں گی۔ لیکن نمرود جانتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سچے نبی گئے، نمرود جانتا تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام برحق نبی گئے، وہ خاموش ہو گیا اور اس سے کوئی بات بن نہ پڑی، تو اس نے فوری کہا قالوا حرقوه وانصروا، یعنی آگ جلائی جائے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ آگ سے اللہ رب العزت نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی ایسی ہو جا جو سلامتی والی ہو جا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا بھی ایک ہی قصہ ہے، یہ دوسرا ہی قصہ ہے، ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ لہذا آج کے اس حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، سب سے پہلے نمبر پر کامل توحید اور ایمان کا سبق ملتا ہے کہ ہم آج حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے سے یہ سبق لے کر جائے کہ کامل توحید کے اوپر جمے رکھے، ایمان مکمل ہو۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ شرک سے بیزاری، شرک کی نفرت ہمارے دل کے اندر بھری ہو۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ عظیم قربانی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں گئے، جس طرح کی قربانی اللہ رب العزت نے مانگا، ہر امتحان کے اندر کامیاب ہوتے چلے گئے۔ تو ہم عظیم قربانی، جب ہمارے اوپر آزمائشیں پریشانیاں آ جائے تو ہم بلکہ گھبرائے نہ، صبر کے ساتھ جمے رکھے اور اللہ رب العزت سے مانگتے رکھے، کیونکہ ان اللہ کا مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ گئے۔ چوتھا سبق یہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ، بالکل آنکھ بند کر کے اللہ کے اوپر توکل کر کے اور بھروسہ کر کے انہوں نے جو جتنے بھی کام کیے گئے وہ سب کچھ صرف یہ دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، آگے نتیجے کو نہیں دیکھا ہے کہ ہماری نظر فوری نتیجے پہ جاتی ہے، ہماری نظر فوری منزل پہ جاتی ہے، لیکن جب دین کا کام ہے تو ہم اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کر کے کام کریں۔ اس کے بعد پانچواں سبق یہ جو ملتا ہے آزمائشوں کے اندر صبر پر جمے رہنے کا سبق ملتا ہے حضرت ابراہیم کی زندگی سے۔ اور چھٹا سبق جو ملتا ہے تو وہ حق کی تلاش میں، آدمی کو جہاں جانا پڑے تو حق کی تلاش کرے، اگر آدمی کو اپنا گھر چھوڑنا پڑے تو حق کی خاطر وہ گھر چھوڑ دے، اگر آدمی کو اپنا معاشرہ چھوڑنا پڑے، بستی چھوڑنا پڑے تو آدمی حق کی خاطر اپنی بستی چھوڑ دے۔ اور ساتواں سبق یہ ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کا ادب و احترام ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے لے کر جائے۔ اور آخری اور آٹھواں سبق جو ملتا ہے اور بڑا اہمیت کا حامل ہے، دعاؤں کا اہتمام۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر دعا آئی ہے، سب سے پہلے خاص طور سے اپنے اولاد کے تعلق سے انہوں نے دعا کی ہے، اور اپنے اولاد کو جب دعا کی گئے کہ اللہ رب العزت میرے اولاد کے اندر نبی بنا اور میرے اولاد کے اندر تو ان کو نواز دے، تو اللہ رب العزت نے ان کو 2 انعامات سے نوازا کہ امت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیشوا بنایا، اور آپ کے اولاد میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ چلا، لیکن اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کی دعا تو قبول کی تھی، لیکن ایک قید لگا دی تھی کہ جو ظالم ہوگا اور جو دین کے اوپر نہیں ہوگا یہ آپ کی دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہوں گی۔ اسی لہذا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اپنے اولاد کے لیے خاص دعاؤں کا اہتمام کریں۔ آج جو والدین 80% والدین پریشان ہیں اپنے اولاد کو لے کر، اپنے ساری چیزیں ان کے فیوچر کو لے کر، ان کی تربیت کو لے کر، ان کے روزانہ کے نیچر کو لے کر، ساری چیزوں کو، تو یہ سب سے پہلی چیز حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے یہ ملتا ہے کہ اپنے
اولاد کے حق میں خوب دعاؤں کا اہتمام کریں اور دعاؤں سے زندگی بنتی ہے۔ آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ جو مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، جن کا لوہا دنیا نے مانا، یہاں تک کہ عرب نے مانا، ایک چھوٹی سی بستی سے رائے بریلی سے تعلق رکھتے گئے، اللہ رب العزت ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب جو علی میاں بنے تھے، جو دنیا نے ان کو لوہا مانا تھا اور دنیا نے ان کی بات کو مانا گیا، تو اس کے پیچھے اہم وجہ یہ تھی کہ ان کے والدہ نے ان کے لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا بلال صاحب فرماتے گئے، بارہا اس کو فرماتے گئے کہ مولانا کو بنانے میں ان کے والدہ آخری وقت تھا والدہ کا، یعنی آخری عمر کے، بہت بیمار بھی رہتی تھی، آنکھوں سے نظر بھی بہت کم آنے لگتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ عالم تھا کہ تہجد کے وقت اٹھ جایا کرتی تھی اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اس قدر رو رو کر دعا مانگتی تھی اور صرف یہ مانگتی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو نواز دے، اے اللہ میرے بیٹے کو عطا کر۔ اور یہ معاملہ ان کا چلتا رہتا تھا یہاں تک کہ وہ مصلے سے نہیں اٹھتی تھی، اشراق کا وقت ہو جاتا تھا اور یہ سامنے کا دوپٹہ جو ہوتا تھا مصلہ باندھا ہوا وہ بھیگ جاتا تھا آنسوؤں کی وجہ سے، اور وہ مانگتی تھی، یہ نہیں مانگتی تھی کہ دنیا کی دولت عطا کر، شہرت عطا کر، بس وہ یہ مانگتی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو دین کی سمجھ عطا کر اور دین کی خدمت اس سے لے لے۔ لہٰذا اس بات سے پتہ چلتا گیا اور امام بخاری کے وہ واقعے سے پتہ چلتا گیا کہ ہم اپنی اولاد کے لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، اور رمضان المبارک کا مہینہ چل رکھا ہے، بڑا قیمتی دعا اللہ رب العزت ہر وقت سنتے گئے۔ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ رب العزت سے تعلق کو جوڑیں، اور خاص کر سے ہمارے یہ آج کے پرنسپل سر قابل مبارکباد گئے، ان کی پوری ٹیم اور یہاں کے کالج والے قابل مبارکباد گئے، جو 5 سال سے جو انہوں نے سلسلہ شروع کرا گئے، اللہ رب العزت اس کو تادیر باقی رکھے اور اس کا فیض پوری دنیا تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھے مفتی ولید ندوی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہماری رہنمائی فرما رہے تھے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق بہترین انداز میں یہ فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے یہ ہمارے لیے کئی سبق دیتی ہے۔ اسی لیے یہ جو پروگرام ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے اپنے دل کو بدلنے، کردار کو بدلنے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کے لیے ہے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے اور اس کو عملی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آئے ہوئے تمام ہی معزز سامعین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً مہمان کرام کا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت دے کر یہاں پر آئے اور ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ میں محترم پرنسپل صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقتاً فوقتاً ہماری رہنمائی فرماتے رہتے ہیں اور یہ پروگرام کو منعقد کیا۔ میں تمامی اساتذہ کرام، طلباء و طالبات کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق قیمتی نصیحتوں کو سماعت فرمایا ہے۔ آخر میں چند اعلانات یہ ہے کہ کل کا جو پروگرام رہے گا حضرت شعیب علیہ السلام سے متعلق حضرت مولانا نسیم الدین صاحب مفتاحی کل اس پر خطاب فرمائیں گے۔ آپ تمام سے درخواست ہے کہ اس کی بھی دعوت چلائیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہو کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔